مسلمانوں یہ بات کو سمجھو کہ یہ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، یہ شب قدر کی بڑی اہمیت ہے، یہ شب قدر کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، لیکن آج امت مسلمہ کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے اور کئی سال سے چلا آیا ہے کہ یہ شب قدر کی رات بھی فرقہ واریت کی نظر ہو گئی ہے، فرقہ واریت کی نظر ہو گئی ہے۔ مسلکی تعصب اتنا ہوا ہے کہ اس کی فضیلت کو بھی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ شب قدر کی رات کسی اہل حدیث مسلک کی رات نہیں ہے، یہ شب قدر کی رات کسی جماعت اسلامیہ تبلیغ جماعت کی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ جو مسلمان قرآن کو مانتا ہے وہ ہر مسلمان کی رات ہے، جو مسلمان کا ایمان قرآن مجید پر ہے، اللہ کے کلام پہ ہے، ہر وہ مسلمان یہ رات کی عبادت کو بٹور سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا اور یہ بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ ان کے 5 راتیں ہیں، ہماری 1 رات ہے، وہ 5 جاگتے ہیں، ہم 1 جاگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہے اہل حدیث 5 جاگتے ہیں دوسرے 1 جاگتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ سمجھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں 3 طرح کے ہمیں حدیثیں بتائی ہیں۔ پہلی یہ جس کے اندر تاریخیں بتا دی گئی ہیں، کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آج ہوگی، کبھی 21 کو بتایا گیا، کبھی 25 کو بتایا گیا، کبھی 27 کو بتایا گیا ہے۔ اور دوسرے طریقے کی حدیث یہ آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں، ساری امت کا اجماع ہے بخاری مسلم پر، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں، اللہ کے نبی نے کہا تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں کو جاگ کر اس کو تلاش کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ یہ راتوں میں یہ 5 راتیں کوئی مسلک سے جڑی ہوئی نہیں، بلکہ اسلام کی ہے، یہ اسلام سے جڑی ہوئی ہے یہ۔ اور بعض احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ایسے ہی کہہ دیا کہ ہاں شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں ہے، مطلب 10 راتوں میں سے کوئی 1 رات بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جب یہ عشرہ شروع ہو جائے، مسلکی تعصب کی اینک اتار کر، مسلکی تعصب کو ہٹا کر شب قدر کی فضیلت کو ڈھونڈنا چاہیے، شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابن ماجہ کی وہ حدیث یاد کرنے کے قابل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں 1 رات ایسی آنے والی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نبی نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث، انس بن مالک روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، یاد رکھو جو کوئی یہ رات عطا کیا گیا، یہ رات کو جس شخص کو یہ رات عطا کی گئی، جس شخص کو شب قدر مل گئی، اللہ نے اسے ساری بھلائیاں عطا کر دی ہیں، اور اس سے محروم تو در حقیقت میں محروم شخص ہی محروم ہو سکتا ہے۔ اس کا پانا بھلائیوں کا پانا ہے میرے بھائی۔ اپنے گھروں کے اندر اب لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر کے اندر رات کی اپنی نیند کی قربانی دے کر قیام اللیل کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ کے یہاں سجدے کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے اماں عائشہ صدیقہ سے روایت کرتا ہے، دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کا ورد، یہ دعا پڑھتے رہیے لگاتار۔